مذہب کی تعلیمات کا تعلق خالی تجریدات سے نہیں بلکہ کائنات کی ابدی سچائیوں سے ہے۔ ہماری نجات کا واحد راستہ ان ابدی سچائیوں کو قبول کرنے اور ان کے سامنے سیر تسلیم خم کرنے میں ہے، لیکن مذہب کی تعلیمات کو جاننے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کا سب سے محفوظ اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو وحی انبیاء پر نازل ہوئی اس کو تسلیم کرنا، کیونکہ مذہب خود بخود وجود میں نہیں آیا اور نہ ساری دنیا کے مذاہب برحق ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی لوگوں کی اکثریت مختلف مذاہب کو مانتی ہے۔ ان مذاہب میں کچھ مذاہب بہت بڑے ہیں جن کے فالوورز لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں، جیسے کرسچینٹی، اسلام، ہندوازم اور بدھزم ہے۔ اب ان مذاہب میں کون سا مذہب صحیح ہے اور کون سے غلط، کس کس مذہب کی تعلیمات کو لوگوں نے وقت کے ساتھ بدل دیا، اور دنیا میں جو بہت سارے مختلف مذاہب وہ کیسے وجود میں آئے۔ اگر مذہب ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور مذہب کو اچھی تعلیم، ڈسپلن اور اسپرچوالٹی کے لیے ماننا ضروری ہے، تو کس مذہب کو مانے جبکہ دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں؟ جبکہ ماڈرن سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ آج سرے سے مذہب کا انکار کرتے ہیں اور مذہب کو صرف ایک ڈونگ قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسپرچوالٹی کے لیے نیو ایج ریلیجنز کی تلاش میں ہیں۔ کارل مارکس، دی فاؤنڈر آف کمیونزم، اس کے مطابق مذہب جاگیرداری اور سرمایہ داری کے دور میں وجود میں آیا۔ چونکہ یہ نظام جابرانہ تھے اور استحصال کو فروغ دیتے تھے، اس لیے ان کے تحت جو اخلاقی اور مذہبی تصورات تیار ہوئے وہ ان کے ماحول کی عکاسی کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ سرے سے بے بنیاد ہے۔ اس کی نہ کوئی عقلی اور نہ سائنسی دلیل موجود ہے، کیونکہ اس نظریے کے مطابق آدمی اپنی عقلی صلاحیت کا استعمال آزادانہ طور پر نہیں کر سکتا، بلکہ آدمی کے جو بھی نظریات، تصورات اور احساسات ہیں ان کے لیے معاشی حالات ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کارل مارکس کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ کیپٹلزم کے نظام میں پیدا ہو کر اس کے خلاف بغاوت کرتے؟ لہٰذا یہ نظریہ ایبسرڈ اور بے بنیاد ہے۔ تجربے سے بھی اس نظریے کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ USSR کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں پر کمیونزم کے نظریے کو 65 برس تک فروغ حاصل رہا، اور یہ دعویٰ بہت عرصے تک کیا گیا کہ مادی حالات اب سوویت یونین کے اندر بدل چکے ہیں، پیداوار، تبادلے اور تقسیم کا نظام سب غیر سرمایہ دارانہ ہو گیا ہے۔ لیکن اسٹالن کی موت کے بعد روسی لیڈرز نے خود اعتراف کیا کہ اسٹالن کی حکومت ظالمانہ اور جابرانہ تھی، اور عوام کا اسی طرح استحصال کیا گیا جس طرح سرمایہ دارانہ ممالک میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایوولوشن یا ارتقاء کو ماننے والے جب مذہبی تاریخ اپنی لا علمی کی وجہ سے مرتب کرتے ہیں تو وہ ایوولوشن کو ہی مذہب کے لیے ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز کفر اور شرک کی تاریکی میں کیا اور پھر تدریجی ترقی کرتے ہوئے توحید یا مونوتھیزم تک پہنچا، حالانکہ وہ نہیں جانتے خدا نے پہلے انسان کو ہی توحید کی تعلیم دی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے سورہ نمبر 2 آیت 213 میں فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کی آیت جو اللہ کا کلام ہے، صحیح مذہب سے متعلق تمام غلط فہمیاں دور کرتی ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین یا طریقے پر تھے۔ خدا نے پہلے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہی اس کو بتایا تھا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، لیکن پھر اختلافات شروع ہوئے، لوگوں نے نئے طریقے ایجاد کیے اور نئے مذاہب کی بنا ڈالی۔ اپنے جائز حق سے بڑھ کر لوگوں نے صرف اپنی امتیاز کی خاطر، صرف اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں پر سرکشی، ظلم اور ستم کیے۔
پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل کی، لوگوں کے لیے حق کو واضح کیا تاکہ اختلافات دور ہو کر لوگ پھر سے اپنی کھوئی ہوئی سیدھی راہ کو پا سکے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ نئے طریقے ایجاد کرے اور نئے مذاہب کی بنا ڈالے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ لوگوں پر حق واضح کرے اور ان پر اتمام حجت قائم کرے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 19 میں ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح و درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود ایجاد نہ کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس میں کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے۔ یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق و رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے۔ آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے، مگر فرما روائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نیری بغاوت ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانے میں آیا، اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے، اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب جیسے ہندوازم، کرسچینٹی اور بدھزم نوا انسانی میں رائج کیے گئے، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا۔ صحیح مذہب سے متعلق آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے مذاہب کو نہیں بلکہ صحیح مذہب کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ مذہب مثالی طور پر کئی کام کرتا ہے، یہ ہماری زندگی کو معنی اور مقصد دیتا ہے، سماجی اتحاد اور استحکام کو فروغ دیتا ہے، سماجی کنٹرول کے ایجنٹ کی خدمت کرتا ہے، نفسیاتی اور ذہنی تندرستی کو فروغ دیتا ہے۔ خدا کے تصور اور مذہب کے بغیر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، جیسا کہ ڈاسٹویفسکی کے مطابق اگر خدا موجود نہیں ہے تو ہر چیز جائز۔ زکرمین کے مطابق گرتے ہوئے اخلاقی معیارات کم از کم جزوی طور پر سیکولرزم کے عروج اور منظم مذہب کے زوال کی وجہ ہے، مگر اس کے باوجود مذہب کے مخالفین الٹا مذہب کو تنازعات کا ایک ذریعہ اور بغیر ثبوت کے عقیدے کا جواز قرار دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ مذہب ہی اچھے اخلاق اور انسانیت کا درس دیتا ہے، اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہمارے اخلاقی معیار بلند ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے تو انسانیت اور اچھے اخلاق سے متعلق آپ کو اچھی تعلیم ہی ملے گی۔ اسلام کی اچھے اخلاق اور انسانیت سے متعلق تعلیم کو سورہ نمبر 5 آیت 32 میں واضح کیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اسلام کی اس جامع تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کی بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبے سے خالی ہے، لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔ اب اس جامع اخلاقی و روحانی تعلیم کے باوجود اگر مذہب کے مخالفین مذہب کو تنازعات کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں تو یہ جہالت اور لا علمی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ایسے لوگ نہ صرف مذہب بلکہ پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں۔